بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نبتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ بھائی جب یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے تو بھائیوں نے تو یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا، مگر یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو پہچانا اور ان کو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ رکھا اور بڑی عزت اور احترام کے ساتھ ان کی مہمان نوازی کی، اور پھر غلہ جو دیا تو اس کے پیسے بھی نہیں لیے واپس، وہ پیسے ان کے سامان میں رکھ دیے، کجاؤ میں رکھ دیے تاکہ یہ واپس جائے تو پیسے دے کے اور میرے حسن سلوک سے متاثر ہو کے دوبارہ آ جائیں. اس بات کا تذکرہ تھا گزشتہ آیات میں، تو آج کی آیات میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ جب بھائی واپس گئے، اچھا بھائیوں سے یہ بھی کہا تھا کہ آئندہ جب آؤ تو بنیامین کو ساتھ لانا، اگر نہیں لاؤ گے پھر تمہیں غلہ نہیں ملے گا اور میرے قریب بھی نہ آنا، یہ بات بھی کہی تھی. تو آج کی آیات میں اس کا تذکرہ ہے کہ بھائی جب واپس گئے اپنے والد کی طرف تو انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا. پہنچتے ہی مکالمہ شروع ہوا. مکالمہ کیا شروع ہوا؟ وہ یہ کہ ابا جی پہلے تو حسن سلوک کا ذکر کیا انہوں نے، ہمارے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پیش آئے، بادشاہ بڑا اچھا آدمی، رحم دل آدمی ہے اور خوش اخلاق آدمی ہے، ہمیں بڑے اچھے طریقے سے رکھا، بڑے اچھے طریقے سے عزت و احترام سے ہماری مہمانداری کی، لیکن آئندہ غلہ دینے کی اس نے شرط رکھی ہے کہ آئندہ غلہ تمہیں تب ملے گا کہ بھائی کو ساتھ لانا. تو اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آئندہ کے لیے غلہ ملے اور پھر یہ کہ بنیامین کا غلہ بھی ہمیں ملے، تو پھر بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجنا ہوگا. یہ جو کچھ ہم لائے ہیں غلہ، یہ ہمارے لیے کافی نہیں، ہماری ضروریات کے لیے کافی نہیں، ہمیں پھر بھی غلے کے لیے جانا پڑے گا، لیکن دوبارہ ہم جائیں ہمیں غلہ ملے اور بادشاہ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھے، ایسے اچھے اخلاق والا بادشاہ، تو اس کے لیے ہمیں یہ شرط بھی پوری کرنی پڑے گی. اور باقی بنیامین کے بارے میں بے فکر ہو جائے،
ہم مکمل بنیامین کی حفاظت کریں گے. تو اس میں یعقوب علیہ السلام نے کہا اسی طرح حفاظت کرو گے جیسے تم نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی تھی. کیا جیسے میں نے اس وقت تمہارے اوپر اعتماد کیا تھا اور ان کو ساتھ بھیجا تھا اور تم اس پہ پورے نہیں اترے تھے، تو اب میں دوبارہ اعتماد کروں تمہارے اوپر، تمہارا اعتبار کروں. مجھے تو تم پہ ذرہ برابر بھی اعتبار نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ میں یہ دوبارہ غلے کے لیے ان کو ساتھ بھیجنا قہر سالی کا زمانہ ہے تاکہ ہماری ضروریات پوری ہو، کیونکہ غلہ اور اناج اور پانی یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ یہ ہر انسان کی بلکہ ہر جاندار کی ضرورت ہے. تو ہماری مجبوری ہے اور مجبوری کی وجہ سے ہمیں بھیجنا پڑے گا بنیامین کو. تو اس لیے میں اس کو بنیامین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں دیتا ہوں، اللہ کی حفاظت میں جو سارے مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے. اس کی مہربانی جب شامل حال ہو جائے تو پھر انسان کو کسی چیز کی فکر نہیں کرنی چاہیے. یہ کہا. پھر بیٹوں کی طرف سے جب اصرار ہوا کہ ابا جی ایک تو ہم غلہ لائیں گے، مزید غلہ لائیں گے گھر والوں کے، اور اپنے بھائی کی کیا کریں گے، حفاظت کریں گے، اور بھائی کی وجہ سے پھر ہمیں ایک اونٹ کا بوجھ غلے کا مزید مل جائے گا. تو اس لیے آپ ہمارے اوپر اعتماد کر کے بھائی کو بھیج دیں. تو اس پہ پھر یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اس وقت تک میں نہیں بھیجوں گا جب تک تم مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکا عہد دے کے اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہ لو کہ ہم ضرور واپس اسے لائیں گے حفاظت کے ساتھ. مطلب یہ قسم کھا کے، اللہ کے نام کی قسم کھا کے اگر تم اس کی حفاظت کی اور پھر دوبارہ میرے پاس واپس لانے کی ذمہ داری لیتے ہو تو پھر میں بھیجنے کے لیے تیار ہوں. اب علماء نے یہاں سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ دیکھو ظاہری اسباب کو اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں. ان سے قسم لینا یہ ظاہری اسباب کے درجے میں تھا، ظاہری. اور اس سے پہلے یہ کہنا کہ میں اللہ کی حفاظت میں لیتا ہوں، یہ اللہ پہ بھروسہ اور توکل کی بات. تو ظاہری اسباب تو، اور پھر جیسے ان کی یہ تعلیم سے پتہ چلا ایسے ہر نبی نے یہی تعلیم دی کہ ظاہری اسباب کو اختیار کرنا جہاں توکل کے منافی نہیں، وہاں نظر اللہ کی ذات پہ ہو، وہاں بھروسہ اور اعتماد اللہ کی ذات پہ ہو، اسباب پہ نظر نہ ہو، بھروسہ اسباب پہ نہ ہو. اس لیے کہ اسباب میں اثر ڈالنے والا وہ ہے، چاہے گا اثر ڈالے گا، وہ نہیں چاہے گا تو اثر نہیں ہوگا. یہاں یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی تعلیم دی. میں نے فرمایا کہ اصل تو اللہ کی حفاظت ہے، تمہارے اوپر میرا کوئی اعتماد نہیں ہے، میں اللہ کی حفاظت میں لیتا ہوں، اسی پہ میرا بھروسہ اور توکل ہے. اور پھر ظاہری سبب کے درجے میں بیٹوں سے قسم بھی لی، پکا عہد بھی لیا. اللہ اکبر. تو اچھا یہ باتیں ہو رہی تھی، یہ مکالمہ مذاکرہ تو پہنچتے ہی شروع ہوا. ابھی سامان کھولا نہیں، پہنچتے کہ ابا جی بڑے محسن بادشاہ ہے، رحم دل بادشاہ ہے، خوش اخلاق بادشاہ ہے، لیکن آئندہ غلہ دینے کی انہوں نے ایک شرط رکھی ہے کہ بھائی کو ساتھ لاؤ. بہرحال جس کی تفصیل ابھی ہو چکی. اب انہی باتوں میں جب انہوں نے سامان کھولا دیکھا کہ پونجی سامان کے اندر پڑی ہوئی ہے، واپس لٹائی گئی ان کی طرف. تو پھر ان کو ایک اور عذر مل گیا، دلیل مل گئی بنیامین کو ساتھ لے جانے کی.
اور کہنے لگے ابا جی دیکھ لیں ہمیں اور کیا چاہیے، غلہ بھی دے دیا، اتنے اچھے اخلاق کے ساتھ، احترام عزت کے ساتھ ہماری مہمانداری بھی کی، اور پونجی بھی واپس کی گئی ہے، پونجی بھی، پیسے بھی ہمارے واپس کیے ہیں، وہ نہیں لیے، غلہ بھی مفت میں ملا ہے۔ ایسے رحم دل اور منصف بادشاہ کے پاس، اچھے والے اخلاق والے بادشاہ کے پاس تو تمہارا جانا چاہیے اور ان کی شرط پوری کرنی چاہیے، اور ہمیں کیا چاہیے، غلہ بھی ملا، پیسے بھی واپس ہو گئے۔ اے اللہ، تو بہرحال یہ کچھ تذکرہ ہو چکا۔ پھر جب بیٹوں نے پکا عہد دے دیا، لیکن یعنی اللہ کے نام کی قسم کھا کے بنیامین کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی، اٹھا لی، ہم بحفاظت بنیامین کو واپس لائیں گے۔ والد صاحب نے بھی کہا تھا ہاں اگر کہیں تمہارے اوپر کوئی حادثہ آ جائے، گھیر لیا جاؤ، ہلاک ہو جاؤ تو وہ الگ بات ہے، لیکن ایسا عذر اگر نہ ہو، سماوی آفت اگر نہ تمہیں پہنچے، تو پھر جو ہے نا بنیامین کی حفاظت کرو گے، حفاظت کے ساتھ لے جاؤ گے، حفاظت کے ساتھ لاؤ گے۔ اس پہ جب انہوں نے پختہ عہد کر لیا، اللہ کے نام کی قسمیں کھا کے کہ ہم لائیں گے، ضرور لائیں گے۔ جیسے بائبل کی روایت کے مطابق یہودا جو بیٹھا تھا، یہودا، اس نے کہا تھا کہ میں اگر بنیامین کو واپس نہ لاؤں تو میرے دونوں بیٹوں کو قتل کیا جائے، میرے دونوں بیٹوں کو قتل کیا جائے۔ اور بائبل کی روایت کے مطابق شمعون جو ان بھائیوں میں یوسف علیہ السلام کے لیے سب سے بہتر رائے رکھنے والا تھا، بہتر رائے، قتل سے بھی اس نے منع کیا تھا کہ قتل مت کرو۔ شمعون کو بھی یوسف علیہ السلام نے پہچان کے اپنے پاس روک لیا تھا۔ تو بائبل کی روایت کے مطابق یعقوب علیہ السلام نے بڑے افسوس کا اظہار کیا کہ یوسف پہلے مجھ سے بچھڑ گیا ہے، شمعون بھی مصر میں رک گیا ہے، اور اب بنیامین بھی نہ آئے اور تم بھی کہیں حادثے کے شکار ہو جاؤ گے، تو میں تو پھر کیا ہو جاؤں گا، ایسا ہو جاؤں گا جیسے جس آدمی کی اولاد نہ ہو۔ تو بہرحال جب انہوں نے مکمل اور پکا عہد والد کو دے کے قسم کھا کے کہ ہم اس کو بحفاظت واپس لائیں گے، تو اس وقت پھر یعقوب علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو کہ تم کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ گواہ ہے، اس پہ نگہبان ہے، یعنی اس پہ گواہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس معائنے کو سن رہے، دیکھ رہے۔ اگر اس کی خلاف ورزی کرو گے، اگر اس کی خلاف ورزی کرو گے تو پھر پکڑے جاؤ گے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ مجھ سے میرے سامنے تو جھوٹ بول لو گے، میرے سامنے تو جھوٹ بول لو گے، مجھے تو وقتی طور پر دھوکہ دے لو گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ پھر جو ہے نا وہاں پکڑے جاؤ گے، اس سے تو اپنی بات اور حقیقت کے پاس ہو گے۔ اور وہاں کثیر لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں ظاہری سبب کے درجے میں ہم نے یہ احتیاطی تدابیر اختیار کر لی، اصل نگہبان اور محافظ اللہ کی ذات، اللہ کی ذات ہے۔ یہ ظاہری سبب کے درجے میں ایک بات بھی ہم نے کر لی، اصل تمہاری نظر بھی اللہ کی ذات پہ ہونی چاہیے اور میری نظر بھی اللہ کی ذات پہ ہے۔ یہ پیغمبرانہ ہدایات تھی جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو دے دی۔ اب دیکھیں ترجمہ کر لیتے ہیں بھی۔ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ، بس جب وہ لوٹے اپنے والد کی طرف، قالوا کہا انہوں نے، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، منع منا الکیل، روکا گیا ہے ہم سے غلہ، ویسے کیل کہتے ہیں ناپ کو، ٹھیک، یا مراد ہے غلہ، روکا گیا ہے ہم سے غلہ، فَأَرْسِلْ مَعَنَا، بس بھیج دے ہمارے ساتھ، اخانا، ہمارے بھائی کو، نقتل، تاکہ ہم حاصل کریں غلہ حاصل کریں ہم غلہ، لفظی معنی تاکہ ہم غلہ پیمائش کریں، غلہ ناپیں، یعنی بھائی کو لے جائیں گے تو وہ ہمیں اجازت ہوگی کہ غلہ اپنے لیے ناپیں یا نپوائیں، تاکہ حاصل کریں ہم غلہ، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ قال، کہا یعقوب علیہ السلام نے، هل آمنکم علیہ،
کیا میں بھروسہ کروں تم پر اس کے بارے میں، اس کے معاملے میں، الا کما امنتکم، جیسے میں نے تم پہ بھروسہ کیا تھا، علی اخیہ، اس کے بھائی کے معاملے میں، بارے میں، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، من قبل، اس سے پہلے، فاللہ خیر الحافظا، بس اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے، بہت بہتر حفاظت کرنے والا ہے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربانی کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا، اور جب کھولا انہوں نے، متاعہم، اپنے سامان کو، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ، تو پائی انہوں نے اپنی پونجی، پائی انہوں نے اپنی پونجی، رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، کہ وہ واپس کی گئی ہے ان کی طرف، لوٹائی گئی ہے ان کی طرف، قالوا، کہا انہوں نے، یا ابانا، اے ہمارے ابا جی، اے ہمارے ابا جان، لفظی معنی اے ہمارے ابا، ما نبغی، ہمیں کیا چاہیے، ما نبغی، ہمیں کیا چاہیے، ہذہ بضاعتنا، یہ ہماری پونجی، ردت الینا، واپس کی گئی ہماری طرف، ونمیر اہلنا، اور ہم غلہ حاصل کریں گے اپنے گھر والوں کے لیے، کیا کریں گے، غلہ حاصل کریں گے اپنے گھر والوں کے لیے، ونحفظ وخانہ، اور حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی، ونزداد کیل بعیر، اور زیادہ کریں گے ایک اونٹ کا بوجھ، ایک اونٹ کا بوجھ، اگر بھائی چلا جائے ساتھ، ذالک کیل یسیر، یہ معمولی یعنی تھوڑا غلہ ہے، کیسے مراد کیا ہے، غلہ، یہ کیا ہے، یہ تھوڑا غلہ ہے، وغیرہ، یہاں غلے کو کیر کے لفظ سے اس لیے تعبیر کیا کہ وہ جو ہے وہ کیا تھا، پیمائش کے مطابق غلہ تھا، پیمائش کے مطابق محدود تھا، ایک خاص مقدار میں تھا، جس کو ناپ کے دیا گیا تھا۔ ذالک کیل یسیر، یہ کیا ہے، یہ تھوڑا غلہ، یہ تھوڑا غلہ، معمولی غلہ ہے، ہماری ضروریات کے پورا نہیں ہے۔ قالا، کہا انہوں نے، لن ارسلہ، ہرگز میں نہیں بھیجوں گا اسے، معکم، تمہارے ساتھ، حتی تؤتونی، یہاں تک کہ دو تم مجھے، موثقا، پکا عہد، من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یعنی اللہ کے نام کی قسم کھاؤ، لا تقتلنی، کہ لاؤ گے تم میرے پاس، کہ ضرور بے ضرور لاؤ گے تم میرے پاس، بھی اس بنیامین کو، بھی اس بنیامین کو، الا ان یحاط بکم، مگر یہ کہ تمہیں گھیر لیا جائے، مگر یہ کہ تمہیں گھیر لیا جائے۔ اگر تھوڑی بہت توجہ دیں تو آپ لفظی معنی بھی سمجھ سکتے ہیں، اور اس لیے میں ذرا وضاحت کے ساتھ کر رہا ہوں، اللہ ہم میں ذوق پیدا کرے، جیسے تفسیر قرآن والے بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے، لفظی ترجمے کا آنا یہ قرآن کا ہمارے اوپر حق ہے، ہمارے اوپر، اور پھر پتہ چلے گا رب کیا کہہ رہا ہے، ورنہ میں یہ عجمی کیوں کہتے ہیں، عجمی کہتے ہیں گونگے کو، کس کو کہتے ہیں، گونگے کو، کہ ان لوگوں میں وہ فصاحت نہیں جو عرب لوگوں میں جو فصاحت ہوا کرتی تھی، اور ایک بات اللہ نے ذہن میں ڈالی، اور جو مشاہدہ بھی ہے، لیکن اللہ نے ذہن میں ڈال دی، مستحضر کی، کہ جو گونگا ہوتا ہے وہ بہرا بھی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، بہرا، آپ دیکھیں جو بھی پیدائشی گونگا ہے وہ بہرا بھی ہوگا، اور یہ بات ہمیں ہمارے استاد جی نے کہی تھی کہ دیکھو جو گونگا ہوتا ہے وہ بہرا بھی ہوتا ہے، وجہ یہ انسان، بچہ جب دنیا میں آتا ہے 2 سال تک وہ سماعت کرتا ہے، باتیں سنتا ہے صرف، ٹھیک ہے، سیکھتا ہے، اور 2 سال کے بعد پھر وہ بولی بولتا ہے، یہی وجہ وہی انسان ہے، اسی دماغ والا اور انہی کانوں والا، اسی زبان والا، گوروں کے ہاتھ جب پیدا ہوتا ہے تو انگریزی بولتا ہے، عربیوں میں جب پیدا ہوتا ہے تو عربی بولتا ہے، پختونوں میں پیدا ہوتا ہے پشتو بولتا ہے، پنجابیوں میں پیدا ہوتا ہے تو پنجابی بولتا ہے، ایسے ہی جس زبان میں 2 سال تک جو ہے وہ صرف وہ سنتا ہے، سیکھتا ہے، اور اس کے بعد پھر بولنے لگتا ہے، اور جو کیا ہوتا ہے گونگا ہوتا ہے، بہرا بھی ہوتا ہے، وہ سن نہیں پاتا، لہٰذا اس لیے بول بھی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو عجیب کمالات کا نمونہ بنایا ہے، آج تک ان سائنسدان، بڑے سے بڑے سائنسدان، اس انسان کے ایک معمولی حصے تک نہیں پہنچ سکے، معمولی حصے تک، اس لیے اس کو عالم اصغر کہا جاتا ہے، چھوٹی دنیا، عالم اصغر، چھوٹی دنیا،
یہ دنیا کائنات جو ہے عالم اکبر ہے، بڑی دنیا، یہ چھوٹی دنیا ہے، کہ اس دنیا کے سارے نمونے اس کے اندر کیا ہے، موجود ہے۔ ویسے میں بات کہاں سے آگے نکلی، ہم توجہ سے سنیں، کچھ ذوق شوق سے سنیں تو ہم لفظی ترجمہ بھی میں ہمیں آ سکتا ہے۔ ہر کہیں وہ ہو پھر کوئی لفظ نہ آ جائے تو دوبارہ آدمی پوچھ بھی سکتا ہے اگر ذوق شوق ہو۔ اچھا جی، اللہ مگر ان یہ کہ یحاطہ گھیر لیا جائے بکم تمہیں، فلما آتوا پس جب انہوں نے دے دیا، موثقہم اپنا پکا عہد، اپنا پکا عہد، قال اللہ قال تو کہا یعقوب علیہ السلام، کہا یعقوب علیہ السلام نے، اللہ اللہ علامہ اس پر جو نقول کہہ رہے ہیں ہم، وکیل نگہبان ہے، وکیل و نگہبان ہے، اس پر اللہ نگہبان ہے۔ اللہ سبحانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا مولانا. اللهم انا نعوذ بك من فتنه المحيا والممات. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. الله تبارك وتعالى ہمارے ٹوٹا پھوٹا سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، اور اس میں جو اجر و ثواب آپ نے مقدر فرمایا ہے وہ ہمیں نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے کے مرتدم تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنے دین کی باتیں سننے اور سنانے کی، اور پھر ہم سب کو اس پر سوچ کر مکمل عمل کرنے کی کوشش عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، ایسی نجات کو اس کے بعد پھر کبھی پکڑنا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے نجات دے دے۔ خصوصاً درد والے ساتھیوں میں سے یا ان کے متعلقین میں سے جو بیمار ہیں، جو پریشان حال ہے، جو مقروض ہے، ان کو ان مصیبتوں سے نجات دے دے۔ تبارک اللہ میں دنیا آخرت دونوں کی خوشی نصیب فرما، دونوں کی مصیبتوں سے بچا۔ دنیا آخرت کی خوشیاں ابتدائی سے جنت الفردوس کی شکل میں نصیب فرما، دنیا آخرت کی مصیبتوں سے ابتدائی سے محفوظ فرما۔ ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض رہو۔ ہماری دعاؤں کو قبول منظور فرما، آمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاكم الله خيرا.